خبر پھیلی ہے میں اس خبر کی تردید کرتا ہوں، اور یہ جو لوگ تھے یہ میری پرمیشن سے گئے تھے اور یہ ڈیبیٹ جیت گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اعلان کر دیں. اب مجھے بتائیں ذرا، صبح سے لے کے شام تک آپ کو یہ کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے پاس خلیفہ ہے، ہم ایک خلیفہ کے تحت ہیں، ہمارے پاس خلیفہ ہے. اب خلیفہ صاحب زندہ موجود ہیں، ہم ان سے سوال کر رہے کہ بھئی بتائیں ذرا، ڈیبیٹ میں آپ کی پرمیشن تھے آئے سے کہ نہیں آئے، اور آپ ان کی پرفارمنس سے خوش ہو کے ان کی جیت کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. باقی انشاءاللہ اس کے اوپر مزید حقائق آپ کے سامنے ہم لائیں گے. امتیاز بھائی، باقاعدہ مرزائیوں نے اپنی عورتوں میں باقاعدہ رکے پھروائے ہیں، پیغامات چلائے ہیں کہ بھائی مرزا مسرور صاحب کے لیے دعا کریں، جو جرمنی میں جلسہ ہے وہ صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہو رہی جو ہے وہ دن بدن خلیفہ صاحب کی صحت جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. اور خاص کر کے 29 اپریل کو جو یہ مناظرہ ہوا اور ان میں مرزائیوں کو شکست ہوئی، اس کے بعد تو مرزا مسرور صاحب کی صحت جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی. جتنی ان کی عقل نیچے تھی اتنا ہی جو ہے ان کی صحت بھی نیچے جو ہے وہ چلی گئی. اور باقاعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعا کریں کہ مسرور صاحب جو ہے وہاں تک ٹھیک ہو جائیں. لیکن وہ ایک جو ہے وہ عام طور پہ ایک مقولہ ہے کہ السکوت فی معرض البیان بیان، کہ خاموشی جو ہے یہ ہاں شمار ہوتی ہے. جس طرح ایک کنواری عورت، شرعی مسئلہ بھی ہے یہ، جو ایک کنواری لڑکی ہوتی ہے جب اس کے پاس ماں باپ جاتے ہیں اس کی شادی کا پوچھتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، مسکرا جاتی ہے یا رو جاتی ہے، تو وہ ان کی خاموشی جو ہے وہ ہاں سمجھی جاتی ہے. مرزا مسرور کی خاموشی، السکوت فی معرض البیان بیان، مرزا مسرور کی خاموشی یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ مرزائی صاحبان کو جو منہ کی کھانی پڑی ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ 100 سال تک اب اس کا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بات کر سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام جناب، کریں آپ بات کریں. جی، فرسٹ آف آل آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس ڈیبیٹ کے بعد. جو بھی ایک امپیکٹ آپ لے کے آئے ہیں، اس سے پہلے ہی لے آئے تھے لیکن ڈیبیٹ کے بعد جو امپیکٹ آپ لے کے آئے ہیں وہ دیکھنے والا ہے. اور اس کے بعد میں کچھ حقائق پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ کیا یہ مرزا مسرور صاحب کو پہلے پتہ تھی. تو یہ انفارمیشن یہی ہے جو آئی تھنک میں 100% 99.9% شیور ہوں اس چیز سے کہ یہ اپروف تھی خلیفہ وقت کی کے حکم کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ ڈیبیٹ ان کے انڈر ہوئی تھی اور انہوں نے ساری ٹیم تشکیل دی تھی. لیکن اب جو آپ نے یہ جو باتیں سنی ہیں، یہ باتیں صرف اس لیے نکالی جا رہی ہیں تاکہ یہ جماعت اون نہیں کرنا چاہ رہی، اس طرح کا پیش کیا جائے کہ وہ ناراض ہیں ان سے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے اس چیز کو پروف کیا تھا. اور دوسری بات، آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، انہوں نے جب ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ایک ایکٹیو ہو گئی تھی، اور وہ ابھی شروع ہوئی تھی ڈیبیٹ تو انہوں نے کلپس کاٹ کے لگانا شروع کر دیے تھے ایکس پہ. وہ ایک اسپیشل ٹیم تھی جو انہوں نے تشکیل دی تھی. لیکن حیرانی مجھے اس وقت ہوئی کہ جب وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی اور انہوں نے جشن منایا کہ سب جیت چکے ہیں، یہ ہم لوگ جیت چکے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کا ایک اردو سب ٹائٹل کی ویڈیو تک تیار نہیں کر پائے. ان کی اتنی بڑی ٹیم ہے جو کہ ترجمے کر سکتی ہے، ان کی اتنی بڑی ٹیم ہے جو اس کے دوران ہی کلپس تیار کر رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں کر پائے. یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اردو میں بھی چلی گئی اور جرمنز نے سن لی، جرمنز تو ہیں ہی سارے پاکستانی، آدھے سے زیادہ تو ادھر ان کے جماعت آدھے سے زیادہ نہیں، 99% پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں لوگوں نے سن لی تو ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے صرف 50-500 لوگ جو بیٹھے ہیں، 400-500، یہ بس ڈنکا بجا رہے ہیں ہم اس کا دفاع کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ان کو ڈر ہے اندر ہی اندر کہ یہ اگر اردو میں آ گئی تو یہ اور ڈیمیج کرے گی. تو باقی اینی ویز ہم تو کافی ایکسائٹیڈ ہیں، اور جب ہوئی تھی ڈیبیٹ اس وقت بھی کافی ایکسائٹیڈ تھے. باقی میں صرف ایک چھوٹا سا لاسٹ میں مشورہ دوں گا کہ ہمیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم پہ کام کرنا چاہیے، اور ان کا دیکھیں مقابلہ دیکھیں جس طرح آپ کر رہے ہیں، آپ تو اپنے حساب سے علمی طور پہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دوست جو ہیں اگر وہ سوشل میڈیا کے طور پہ ہم آپ کے چینل کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پروموٹ کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو مزید اسٹرانگ کریں، اور یہ ایک وائس بن کے ہم جب ان کے سامنے آئیں گے تو ان کے لیے ایزی نہیں ہوگا چھپنا پیچھے. تو اس وقت وہ چھپ رہے ہیں، وہ اپنے چینل کو یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ چھپ رہے ہیں. تو پلیز باقی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیں، اور آپ کے لیے بھی سب دعا کریں. میں کہوں گا سارے بھائیوں کو، امتیاز بھائی کے لیے، عدنان بھائی کے لیے، اور جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے، اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو بھی اس کا اجر دے. آمین ثم آمین.
اچھا اوپن آئی بھائی، ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اس ڈیبیٹ نے احمدی اور مسلمانوں کے درمیان ڈیبیٹ کا موضوع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے. یہ لکھ لیں ہماری بات انشاءاللہ. اب ہماری طرف سے ٹاپک یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہے یا نہیں ہے. ہمارا یہی موضوع ہے. آپ کی مرضی ہے، احمدیت کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی موضوعات چنے اپنے. ہمارا موضوع ایک یہی ہے. اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، افضل بھائی نے بڑی اہم بات پہلے بھی کی ہے کہ آج نیریٹیوز کی جنگ ہے. علمی میدان میں نیریٹیوز کی جنگ ہوا کرتی ہے. ایک نیریٹیو اتنے واضح انداز میں آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ کا کام ہے اس نیریٹیو کو لے کے چلنا. اسی طرح جو ابھی اوپن آئی نے جو بات کی ہے نا کہ بھئی اگر ڈیبیٹ میں، اچھا دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی عقل سلیم دی ہے وہ خود سوچے ذرا. جماعت قادیان یہ کہتی ہے جی کہ ہمیں اپنی تبلیغ کی پرمیشن نہیں ہے، ہمارا پیغام آپ کے گھروں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا، ورنہ پتہ نہیں کیا کر دیتے. 3,000 بندہ ہمارے پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے اس ڈیبیٹ کو دیکھ رہا، اور جانب کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ ڈیبیٹ جیت رہے تھے، یعنی اپنے دلائل کی بھرمار کر رہے تھے نا. اگر یہ بات ہوتی ہمیں سٹرائک کیوں بھیجی ہے؟ ہمارے چینل سے آپ نے ڈیبیٹ کو ختم کیوں کروا دیا؟ بھئی 3,000 بندوں تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، آپ نے اس کو روک دیا. آپ کے پلیٹ فارم پہ تو کچھ 600 بندہ دیکھ رہا تھا. تو یہ صرف میں نے ایک ان لوگوں کے لیے کی ہے جو اور شعور سے باتوں کو سوچتے ہیں. اگلی بات جو اوپن آئی بھائی نے کی کہ اگر آپ نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے، آج ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے بھئی، آپ لوگوں نے ایک آلموسٹ ہفتہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے ابھی تک اس ڈیبیٹ کو اردو کے سب ٹائٹل لگا کے پبلش کیوں نہیں کیا؟ 4 ڈیبیٹس ہے نا، چاروں ڈیبیٹس کو 1 بائی 1 لو، اردو کے لگاؤ سب ٹائٹل. بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ تو پیسے والے لوگ ہو، آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں نا، آپ لوگوں کو ہائر کر کے نا وائس آرٹسٹ کو ہائر کر لو، تاکہ بجائے سب ٹائٹل کے وہ باقاعدہ بولے اور اس پورے کو لکھ لو پورے کو، تاکہ وہ باقاعدہ بول کے کہہ رہا ہو بجائے لکھے جانے کے. کرو نا ذرا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، لاسٹ پوائنٹ، اس کے بعد میں باقی دوستوں کو موقع دوں گا. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹائٹل نہیں لگائے، انہوں نے اس کو بریک ڈاؤن کر کے چھوٹی ویڈیوز میں تک میں چینج نہیں کیا کہ 4 ڈیبیٹس کو ہی سیپریٹ کر لیں. انہوں نے صرف کلپس کاٹے ہیں 10-10 سیکنڈ کے، جہاں پہ مربیان بیٹھے بڑی بڑی جیسے کہتے ہیں نا وہ لفاظی کر رہے تھے، اور وہ ڈال دیے ہیں. لوگوں کو یہ دیا ہے کہ بہت زبردست ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور آخری پوائنٹ میں لاسٹ کی جا رہا ہوں، لیکن آخری پوائنٹ یہ کہ اس ڈیبیٹ کو احمدیوں نے پروموٹ بالکل نہیں کیا. وہ تبھی شروع کیا جب ہماری سائڈ سے مسلمانوں نے اس چیز کو اتنا زیادہ پمپ کیا سوشل میڈیا پہ، تو ان کی ایک آدھی بروڈ نے وہ بھی ایک مسخرے انداز میں انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں پوسٹ لگا کے شیئر کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ان کو اتنا تھا کہ ان کے مربیان منہ بند کر دیں گے تو یہ تو پروموٹ پہلے کرتے، لیکن ان کے دل میں ڈر تھے. یہی بات ہے، سچائی جب ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے بالکل ڈرے بغیر، لیکن وہ لوگ ڈر رہے تھے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس چیز کی. جزاک اللہ خیر. بھائی دیکھیں جی، ایک تو ماشاءاللہ جب بھائیوں کی محفل لگی ہو تو اس محفل کو ختم کرنا بے ادبی بھی سی لگتی ہے، لیکن بعض دفعہ پھر مجبوری ہوتی ہے. ابھی ہم چونکہ کہیں پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے مجھے اپنی بات کو ختم کرنا پڑے گا. آج یہاں پہ صرف میں جاتے جاتے 3 باتیں کر دوں. آپ لوگوں نے ڈیبیٹ دیکھ لی ہے، خدا کی قسم ایک صفحہ بھی ہمارے پاس کوئی پرنٹ نہیں تھا. ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ یہاں پہ لے کے اپنے ذہن میں اور ایمان کو اپنے دل میں لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب وہ لوگ بات کرتے تھے ہم نے ایک ایک بات کو لکھا ہے، اس کو ایڈریس کیا ہے. اور ان کا جو پینک تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، وہ کتنے پینک میں تھے. کبھی صفحات کو یوں کر رہے ہیں، پرنٹ آؤٹ نکال کے لا رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ اچھا، اصل بات جس کو ہائی لائٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے، وہ پتہ کیا بات ہے؟ جو پہلی ڈیبیٹ تھی، ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے؟
میں نے ایک مقدمہ پیش کیا. میرا مقدمہ کیا تھا کہ احمدیت یہ کہتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. ان کا کام یہ تھا, اور میں نے بار بار یہ بات کی ہے, ان کا کام یہ تھا کہ وہ آ کے کہتے کہ بھئی امتیاز غلط کہہ رہے, مرزا غلام احمد قادیانی دوسری بعثت نہیں ہے. انہوں نے پوری ڈیبیٹ میں یہ بات کہی ہے. لیکن اگر تو جو احمدی میری بات کو سن رہے ہیں, اگر تو آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی ہے, کر لو, آپ کی مرضی ہے. صرف اس ایک بات پہ غور کر لو کہ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ آپ کا مرزا غلام احمد قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا مدعی ہے. آگے سے انہوں نے انکار کیا ہے. جب انکار نہیں کیا تو ختم ہوگی بات. اور جب وہ صوفیات کی بات پیش کرے تھے, اس کا مطلب کیا تھا کہ مرزا صاحب نے بھی کہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے. ہم نے کیا جواب دیا کہ اگر جو مرزا صاحب نے کہا, اگر انہوں نے کہا, وہ بھی کافر ہیں. ختم ہوگی بات. لیکن ہمیں پتا ہے, اور انشاءاللہ اب یہ آخری مرحلہ بیتا ہونے جا رہا ہے, قادیانی جماعت چیلنج دے گا کہ جن لوگوں کے تم نے نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیا, اب میں ان میں سے ایک نام میں پک کروں گا انشاءاللہ. اور تم لوگوں کو اس بندے سے, اس عالم سے یہ عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا, اور ہم پوری دنیا کو دکھا دیں گے کہ قرآن و حدیث تو ان کے ساتھ تھا ہی نہیں نا. ان کے ساتھ دنیا کا کوئی عالم بھی نہیں ہے, کوئی دنیا کا بندہ ان کے عقیدے پہ ہے ہی نہیں ہے. اگلی بات سنو, یہ بات سنو غور کے ساتھ. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو معرفت کی باتیں میں نے کی ہیں, اگر وہ کسی اور نے بھی کی ہو, میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں. یہ اوپن اینڈ شٹ میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. اب اگر تو مرزا غلام قادیانی کی بات جیسی بات یہ کہیں اور سے نکال کے لے آئے, مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور اگر یہ وہ نہ دکھا سکے تو ان کا نام کیوں لیا, جھوٹ بول دیا. تو ان کے پاس رستے بہت تھوڑے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیے گا, ہمارے کچھ بھائیوں کے نا دل میں یہ شاید بات ہو کہ امتیاز بھائی نے فلاں بات بھی کر دینی تھی, فلاں بات بھی کر دینی تھی. ڈیبیٹ کے اندر صبر کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. ابھی یہ پہلا مار کا جمع ہے نا, کیا سارے پتے مار ہی پھینک دیتے؟ غور کرو میری بات پہ. ابھی پہلا مارکا ہے, جتنے سے کام ہو گیا مکمل ہو گیا کام. ان کو نکلنے دو, ان کو آنے دو. جو باقی کی باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں نا, الحمدللہ ہمارے بھی دل میں بھی ہیں, ذہن میں بھی ہیں, وہ ساری باتیں تیار ہیں. ٹوٹل آپ لوگ دعا کریں. میں آپ سے دست بستہ یہ بات کرتا ہوں, خدا کے لیے اس کے لیے دعا کریں. ایک ڈیبیٹ ہو گئی ہے نا, 4 اور ہو جائیں. ٹوٹل 5 ڈیبیٹس کے بعد کام مکمل, مشن مکمل ہو جائے گا. آپ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, اور یہ 4 دفعہ اور یہ سامنے نکل کے آ جائیں. بس آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں, پہلی مرتبہ احمدی جماعت کے آفیشیل مربی نکل کے سامنے بیٹھے ہیں. پہلی مرتبہ. کتنے سال میں؟ 115 سالوں میں. 115 سالوں میں پہلی بار آئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف 4 دفعہ اور آ جاؤ, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ 5 ڈیبیٹس میں معاملہ مکمل ہو جانا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا, آپ آ جاؤ. ہم تو یہاں پہ موجود ہیں کینیڈا میں. میری طرف سے آپ کو سب کو اجازت ہے, مسلمانوں کو, میرا کلپ ریکارڈ کر لو. میں کینیڈا میں موجود ہوں, انشاءاللہ اگلے 5 دن تک موجود ہوں. علم طور پہ عزت احترام کے ساتھ مکالمے کے لیے آ جاؤ. ایک ہو گئی ہے, ایک اور کر لو تاکہ 3 باقی رہ جائیں. کل 5 ہیں, کل ڈیبیٹس 5 ہیں. ایک ہو گئی ہے, 4 رہ گئی ہے, اور 5 میں کام انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. جن احباب نے ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فارم جوائن نہیں کیا ہوا, دی ڈائیلاگ ود امتیاز, میری آپ سب سے درخواست ہے ان پلیٹ فارمز کو جوائن کریں, ہماری بات کو آگے پہنچائیں, کلپس بنائیں, کلپس کو آگے بھیجیں لوگوں کو. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو کس تک پہنچا دیں. اپنا حصہ ڈالیں اس کام کے اندر. وہ کیسے ڈالیں گے آپ؟ دعاؤں کے ساتھ. الگوریدم کی جو جنگ ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں, تاکہ انشاءاللہ آپ سب لوگ, اللہ تعالیٰ کے ہم سب لوگ
جب اپنے آقا و مولا ہمارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم حاضر ہوں، حوض کوثر پہ جب حاضر کیے جائیں، تو ہمارے آقا و مولا ہمیں دیکھ کے حضور کے مبارک چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، بس ہمارا سب کچھ پورا ہو گیا۔ ہمارے آقا و مولا کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ دیکھ لینا، یہ ساری دوڑ باغ اس کے لیے ہو رہی ہے۔ تو آپ بھی اس کا حصہ بنیں۔ ہماری زندگیاں، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا کے لیے تو ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جناب۔ آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا میں بہت مشکور ہوں، لیکن دعاؤں کا وقت اب اور زیادہ ہے۔ خدا کی قسم اس وقت کمیونٹی کے اندر ایک طوفان برپا ہے۔ لوگ اس وقت تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق پہ آمادہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے دروازے ہماری بات کے لیے کھل چکے ہیں۔ آپ دعائیں کریں، کوشش کریں، ان باتوں کو پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی کاوش اپنے دربار میں قبول فرمائیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔